خاصی تشویشناک صورتحال ہے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے۔ انفیکٹ جو ڈیٹا اور سٹیٹس کہتے ہیں ان کے مطابق تو غالباً 10 سال کے بعد دہشت گردی میں اتنا بڑا شفٹ اور اضافہ ہم وٹنس کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا دیگر اضلاع ہوں، وہاں پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہم نے وٹنس کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنے میں گورنمنٹ کیا فیل کرتی ہے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ پولیٹیکل کنسنسس چیلنج ہے یا پھر جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 سائن ہونا چاہیے، اس کی طرف آئیں گے یا امپلیمنٹیشن لیکنگ ہے؟ کیونکہ آپ پر تنقید ہو رہی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ وزیر دفاع صاحب ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وزیر اطلاعات ہوں، آپ سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یہ نیگلیجنس ہے آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ مزمل بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سے جو استعفی کا مطالبہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آج جو جعفر ایکسپریس کے جو واقعہ ہوا، جو سانحہ ہوا، اس کے ملزم آج گرفتار ہو رہے ہیں۔ بنی گالہ سے ابھی آپ نے دیکھی ہوگی، خبر آئی ہے کہ بڑا اچھا نام ہے اس کا، کوئی حیدر سلیم، اس طرح کوئی نام ہے اس بندے کا، جو اریسٹ ہوا ہے۔ نہیں، وہ تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا نا ان سے، تو ٹھیک ہے، نہیں وہ ضرور کریں گے تحریک انصاف۔ وہ 19-20 ہزار سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی لا تعلقی کا وہ اعلان کرے گی، جنہوں نے جو ان کے لیے تو بولتے رہتے ہیں، ان کے لیے چیختے رہتے ہیں، ان کی کیمپین چلاتے ہیں، جنہوں نے 19-20 ہزار اکاؤنٹ نے اس وقت جب جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنا کر اس کو اغوا کر کے اس کا آپریشن کیا جا رہا تھا، ریسکیو آپریشن کے دوران جو اتنا زہریلا کردار انہوں نے ادا کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ اب باہر کے دشمن سے لڑنا تو بڑا آسان ہے، پالیسی بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ وی ڈیڈ اٹ۔ آپ دیکھیں، جب سانحہ APS ہوا تھا تو ہم نے پوری سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ہم نے کر کے دکھایا تھا، امن بھی بحال ہو گیا، رد الفساد، ضرب عضب، یہ سارے آپریشن کامیاب بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2021 میں سوات کے راستے، کاشغر کے راستے، جنوبی وزیرستان میں ٹیررزم کو PTI حکومت نے ڈیلیبریٹلی امپورٹ کیا۔ کہتے ہیں جی 5000 خاندانوں کو ہم یہاں پر آباد کاری کے لیے جگہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر رہے ہیں، اور اب ہمارے ان کے بیچ میں معاملات جو ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو چکے ہیں۔ تو کہاں ہوئے ہیں نیوٹرلائز؟ آپ بتائیے، BLA جو بولتی ہے وہ زبان PTI کی سوشل میڈیا بولتی ہے، انڈیا جو بول رہا تھا اس دن وہ PTI کی سوشل میڈیا بول رہی ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ This is not a blame game. This is something very serious. اختیار صاحب، sorry to cut you here, but do you think PTI is more of a challenge than the terrorist؟ کیونکہ ابھی آپ کا جو سٹریس ہے گفتگو میں وہ تو سارا تحریک انصاف پہ نظر آ رہا ہے نا، آن گراؤنڈ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں PTI تو نہیں کر رہی۔ نو میں بتاتا ہوں۔ فیسیلیٹیشن، جس کو ہم کہتے ہیں فیسیلیٹیٹرز، ایک ہوتا ہے ٹیررسٹ، اور ٹیررسٹ سے بڑھ کر جو مجرم ہوتا ہے وہ اس کا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اس طرح کے سانحہ ہوتے ہیں تو آپ قومی زبان کیوں نہیں بولتے؟ آپ یک جان یک آواز کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی پرائیورٹیز اس وقت بھی قیدی نمبر 804 ہوتی ہے، آپ کی پرائیورٹی اس وقت بھی اپنے ذاتی مفادات، اپنی حکومت، اپنے پرکس و پریویلیجز ہوتے ہیں، تو آپ کے مفادات، قومی مفادات کیوں نہیں ہوتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں اور پورا موقع بھی دیتے ہیں کہ ان کو اب پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا سیکھ لینا چاہیے، کہ یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کریں، یہ سیاسی جماعتوں کی طرح برتاؤ کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ کے اپنی ذاتی مفاد کو آپ بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی بات کریں گے، اختیار صاحب مطلب PTI کا برتاؤ ٹھیک ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اس میں بڑا کچھ اس کو the eradication of cult and eradication of terrorism will become much more easier if PTI become a political party۔ یہ تو اختیار صاحب یہ پولیٹیکل سوئنگ ہو سکتی ہے۔ چلے میں اس کا رسپانس لے لوں۔ شوکت صاحب، یہ آپ نے آرگیومنٹ سن لیا، اور ایک یہ بھی پرسیپشن جس طرح حکومتی جماعت کریٹ کرتی ہے کہ آپ نیشنل نیریٹو کے ساتھ نہیں چلتے۔ فار انسٹنس علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی بالکل غلط ہے، ان کو ہم اٹھا کر کیسے ایک دن میں بارڈر پار بھیج دیں۔ تو ایک طرف وفاق کھڑا ہوتا ہے دہشت گردی کا پرابلم انکاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن وہ آپ سے گلہ یہ کرتے ہیں کہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا آپ کی سیاسی پارٹی ہو، وہ نیشنل نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔
بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پالیسی کیا اختیار کی گئی ہے؟ ابھی تک تو پالیسی نہیں بنی ہے نا. ابھی تک تو صرف یہی بلیم گیا میں کہ جی پی ٹی آئی کرے. اب شکر الحمدللہ یہ تو تسلیم کر لیا کہ اگر پی ٹی آئی چاہے تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے. یہ تو تسلیم کر لیا. اور آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. اب یہ عوام کے فیصلے کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اپنی نالائکی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کو ہر بندہ آ کے جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, معیشت پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, ڈالر پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی 2021 میں یہ لوگ لے کر آئی, یہ سب کو پتا ہے کہ جب جنہوں نے بٹھایا تھا اور جنہوں نے یہ میٹنگ ارینج کرائی تھی اس میں شہباز شریف, اس میں بلاول, یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہمارے بعد ہوئی ہے. ہماری حکومت تو ختم ہو گئی تھی, امپلیمنٹیشن ہماری حکومت کے بعد شروع ہوئی. اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو شہباز شریف ریسپانسبل ہے. شوکت صاحب لیکن سوری ٹو کٹ یو ہیئر, شوکت صاحب اس پر خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آپ نے مجھے وہ کرنے نہیں دیا جو میں کرنا چاہ رہا تھا, وچ واز ری سیٹلمنٹ آف ٹی ٹی پی فائٹرز. یہ تو انہوں نے بذات خود کنفیس کیا کہ میں کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کرنے نہیں دیا. چلو دیکھیں ہم کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. لیکن عمل درآمد کس نے کرایا؟ ہم نے تو نہیں کرایا نا عمل درآمد. عمران خان نے اگر کسی مقصد کے لیے اگر وہ کرنا چاہتا تھا تو ان کے ذہن میں کچھ سوچ ہوگی, لیکن یہ عمران خان نے تو نہیں کیا تھا نا. پالیسی کون دے رہا تھا؟ افغانستان کی پالیسی کیا شہباز شریف دے سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا, جب تک کہ آپ کے ساتھ پورے آپ کے ادارے نہ ملے ہوں. اس وقت دیکھیں نا آرمی ادارے جو ہے وہ سارے ایک ہی پیج پہ تھے نا, اور ان کی طرف سے یہ چیزیں آئی تھی, تجاویز آئی تھی. تو بعد میں اگر یہ غلط تھا تو اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم سارے ملک کے ساتھ ہیں. یہ کہنا کہ جی جعفر ایکسپریس ہوا اور اس کا بندہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے نکلا, اب یہ دیکھیں نا اس سے کنسنسس پیدا ہوگی. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کنسنسس نہیں کر رہی, دوسری طرف آپ کتنے عجیب بھونڈے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے. بس نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے. بڑا افسوس کی بات ہے. اگر آپ اس ملک میں چاہتے ہیں کہ امن ہو تو امن تو تب آئے گا جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنا سخت لہجہ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں عید کے بعد اس حکومت کے خلاف تحریک چلاؤں گا, اس کے بارے میں تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی وہ سیاسی ہے تو ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم نے کون سی کسی کو ووٹ کیا ہے؟ ہم تو سیاسی ہیں. 8 فروری کو ووٹ لوگوں نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاسی سوال تو ہم کرتے ہیں نا. شوکت صاحب اس سے پہلے اگر پچھلے 1 سال کے سٹیٹس دیکھیں نا, 1000 پاکستانیوں کی جان گئی ہے. اس میں سب سے بڑی جو اکثریت پائی جاتی ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے. سب سے زیادہ حملے بھی وہاں پر ہوئے. کل آپ نے دیکھا 3 پولیس اسٹیشنز کو اٹیک کیا گیا. جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع میں کرفیو نافذ ہے اس وقت. تحریک انصاف کیا سوچتی ہے کہ اس کا سلوشن پھر ہے کیا؟ اگر وفاق سے بات نہیں کرنی, اگر کنسنسس کی طرف نہیں جا پا رہے کسی بھی ریزن سے, سب سے زیادہ بلیڈ تو پختونخوا ہی کر رہا ہے اسٹیج کے اوپر بھی, سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں, میں اگین یہ کہوں گا کہ سلوشن وہی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی سلوشن ہے. لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں پارٹی کے خلاف مسلسل, ابھی تک مطلب سوشل میڈیا بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جی یہ بھائی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے, حکومت کی ناکامی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو بھارت کی زبان بول رہے ہیں. اب یہ کون سی بات ہوگی؟ آپ لوگوں کا شعور بھی چھیننا چاہتے ہیں. کوئی بندہ اپنے شعور سے بات بھی نہ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں. پولیٹیکل کنسنسس گالیوں سے نہیں ہوگا, الزامات سے نہیں ہوگا. آپ نے اقدامات اٹھانے ہوں گے. آپ نے جس بندے کو بند کیا ہوا ہے جعلی مقدمات میں, وہ جعلی مقدمات ختم کرنے ہوں گے. پھر آئے اس کو نکالیں, باہر کریں, اس کے ساتھ بیٹھے تو بات ہو سکتی ہے. آپ پہلے تو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہے. تو اس طرح کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ پھر آپ کی پالیسی نہیں ہے. آپ نے اب تک افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی دی ہے؟ یہ کوئی پالیسی ہے کہ 31 مارچ تک سارے نکل جاؤ, اور ادھر سے راستہ بلاک کیا ہوا ہے, بارڈر بند ہے. تو دیکھیں پالیسی وہ ہونی چاہیے جو آپ کے جو عمل درآمد ہو سکے.
जिससे कोई फायदा हो इस मुल्क को। शौकत साहब, उस पर आर्गुमेंट ये होता है ना कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना ही नहीं है तो फिर हम तुरखम बॉर्डर भी बंद करेंगे, अफगान मुहाजिरीन को भी एक्सपेल करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्गुमेंट तो ये है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है अगर वो बात ही नहीं सुन रहे? देखें मैं अर्ज करूं, हमारा वजीर खारजा कितनी दफा काबुल गया है। देखिए मुल्कों के साथ ऐसा तो नहीं है ना, अब इंडिया अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम फौरन जंग कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, हम तो बातचीत तो कर रहे हैं ना। तो अगर इंडिया के साथ बातचीत हो सकती है तो काबुल के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अगर नहीं करना है बातचीत तो ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन के जरिए हमने खत्म करना है तो फिर तो ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन तो बंद नहीं हुआ है। ठीक है, पॉइंट आ गया शौकत साहब। शुरू दिन से हो रहा है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है, केपी के अंदर जारी है, तो ऑपरेशनों से अगर मसले हल होते हैं तो हम तो साथ खड़े हैं आपके। ठीक है, पॉइंट आ गया। देखिए हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं।